السلام علیکم دوستو، آپ کے سامنے ایک سچی داستان پیش خدمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمتن گوش ہو کر اسے سنیں اور اپنی قیمتی رائے سے نوازیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو۔ اکبر ایک چند جماعت پاس سادہ دیہاتی نوجوان تھا۔ پڑھائی میں عدم دلچسپی کی وجہ سے والد نے زمینوں میں کام پر لگا دیا، مگر کام میں اس کا دل نہ لگا تو تنگ آ کر شہر آ گیا اور مختلف اداروں میں ٹھیکیداری شروع کر دی۔ فرنیچر، پردے، قالین اور دیگر لوازمات کے ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ سادگی اور ایمانداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی چلی گئی اور وہ مالی طور پر مستحکم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے شہر میں اپنا گھر لے لیا۔ والدین سے رابطہ ہوتا رہتا تھا اور آمد رفت بھی رہتی تھی۔ والد نے اس کی چچا زاد سے شادی کروا دی، جو کہ گاؤں کی ناخواندہ مگر انتہائی سگڑ خاتون تھی، جس نے شہر میں آتے ہی اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا اور محلے کی عورتوں سے اچھے مراسم بن گئے اور گاؤں میں بھی رشتہ داروں سے رابطہ بحال رکھا ہوا تھا۔ اس نے گاؤں میں بھی اپنا بہت اچھا گھر بنا لیا تھا، جہاں وہ دونوں میاں بیوی کبھی کبھار جا کر رہتے تھے۔ ضرورت کا ہر سامان گھر میں موجود تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنی بیوی کو بتائے بغیر اکثر کبھی بچوں کی شادی، کبھی کاروبار اور کبھی دیگر ضروریات کے لیے رشتہ داروں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اکبر اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے اداروں میں اچھا خاصا اثر رسوخ بنا چکا تھا، جس کی وجہ سے اپنے علاقے کا کوئی بھی مسئلہ فوراً حل کروا دیتا۔ اخلاق بھی اچھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت بن گیا۔ شہر میں حلقے کی سیاسی شخصیات سے بھی اچھی دوستی ہو گئی، جو کہ اس کے ذریعے علاقے کے کام کروا کر اپنے نام کی تختی لگوا دیتے، مگر وہ بے لوث شخصیت تھا۔ اس کی توجہ صرف اپنے کاروبار پر تھی۔ محلے کے ایک دکاندار اشرف سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ روزانہ شام کو اس کی دکان پر کھڑا گپ شپ لگاتا اور محلے داروں سے بھی الیک سلیک ہوتی رہتی۔ دوستو، وقت کا پہیہ تیز رفتاری سے گزرتا رہا۔ اس دوران اس کے والدین اور بڑے بھائی بہن وفات پا چکے تھے۔ صرف چند رشتہ دار موجود تھے۔ 60 کی دہائی کی عمر میں قدم رکھتے ہی وہ بیمار رہنے لگا اور شہر کے مہنگے ہسپتالوں میں علاج شروع کروا دیا۔ ایک دن طبیعت زیادہ بگڑی تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پڑوسی کے ہمراہ ہسپتال میں چیک اپ کروایا، جس پر بیوی نے مشورہ دیا کہ میں تو پڑھی لکھی نہ ہوں اور شہر میں اپنا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہ ہے، اس لیے شہر والا گھر بیچ کر گاؤں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں اپنے رشتہ دار موجود ہیں، جو کہ بیماری کے دوران اور بڑھاپے میں ہمارا خیال تو رکھیں گے۔ مگر وہ رشتہ داروں کو بخوبی جانتا تھا کہ ان کی نظر ان کے اثاثہ جات پر ہے، لیکن بیوی کی ضد کی وجہ سے اس نے اپنا شہر والا مکان بیچ کر گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پراپرٹی ڈیلر مکان دکھانے کے لیے خریداروں کو لانے لگے۔ سردیوں کی آمد تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنا فالتو سامان آہستہ آہستہ کر کے بیچ دیتا ہوں، کیونکہ گاؤں والے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اس بات کا علم جب محلے داروں کو ہوا تو ہر کوئی اپنے طور پر اس کی قیمتی چیزوں پر نظر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا دل کا سخی آدمی ہے، مفت میں دے دے گا۔ کسی نے گملوں میں لگے قیمتی پودے مانگ لیے تو کوئی واشنگ مشین مانگنے لگا۔ کسی کی نظر قیمتی برتنوں پر تھی، مگر وہ محلے داروں کے اس رویے سے کافی حیران ہوا کہ ساری زندگی جن لوگوں کی بے لوث خدمت کی، وہ آج اس کا قیمتی سامان ہتھیانے کے ہیلے کر رہے ہیں۔ مگر اسے سب سے زیادہ دکھ تب ہوا جب اس کے سب سے قریبی دوست اشرف دکاندار نے
اس سے سردیوں کی آمد کی وجہ سے پانی گرم کرنے کے لیے گیزر مانگ لیا اور وہ مروت کے مارے انکار بھی نہ کر سکا، فوراً اسے گیزر اتار کر دے دیا۔ اب پراپرٹی ڈیلر کے لائے گئے بندے بھی گھر کی قیمت کم لگا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سردی بڑھ چکی ہے اور اس کی بیوی بالٹی میں پانی گرم کر کے اسے نہانے کے لیے دیتی ہے۔ بیماری اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کام کاج بند ہے اور آمدن کے ساتھ جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی ہے۔ اب اسے دوستی، رشتہ داری اور تعلقات کا علم ہو چکا ہے، مگر اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ شہر میں رہے یا گاؤں والے گھر میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ ہر طرف مفاد پرستی عروج پر ہے۔ دوستو، اب آپ ہی اسے مشورہ دیں کہ وہ اب کیا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل وائس میٹرز کو سبسکرائب کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔